السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا طلابی، عساکم بخیر و عافیہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھا، یعنی مؤنث کے لیے کس طرح ہم اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر کو مؤنث ہم کس طرح بنائیں گے۔ تو یہاں پر سوال دیا ہوا ہے، اقرأ اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ، یعنی ریڈ دا ایگزامپل اینڈ میک دا سینٹینس آن دیٹ، یعنی مثال پڑھیں اور سینٹینس بنائیں اسی جیسے۔ تو یہاں پر مذکر جو سینٹینس ہے وہ دیا ہوا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ مؤنث بنانا ہے۔ میسکولین آپ کو دیا ہوا ہے، فیمینین آپ کو بنانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے محمد طالب، محمد طالب، محمد از اے اسٹوڈنٹ۔ محمد کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے۔ محمد طالب، محمد از اے اسٹوڈنٹ۔ تو ہمیں فیمیل بنانے کے لیے، مؤنث بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو مؤنث نام لانا پڑے گا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تاء مربوطہ لگانا، جیسے آمینۃ طالبۃ، آمینہ از اے اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں پہ ہم نے آمینہ لے کر آئے اور اس کے بعد طالبہ کے ساتھ تاء مربوطہ جوڑ دیا ہے، آمینۃ طالبۃ۔ حامد طبیب، حامد، حامد از اے ڈاکٹر، حامد طبیب، حامد از اے ڈاکٹر۔ فاطمۃ طبیبۃ، فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ از اے ڈاکٹر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، یعنی مذکر کی جگہ مؤنث کا نام لے کر آیا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے؟ تاء مربوطہ جوڑ دیا ہے۔ تو بہت سارے کیسز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تاء مربوطہ جوڑنا ہے تو مؤنث بن جاتا ہے، لیکن بہت سارے کیسز میں نہیں بھی بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تاء مربوطہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تاء مربوطہ جیسے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ ہوا مسلم، ہوا مسلم، ہی از اے مسلم، وہ مسلمان ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہوا کی جگہ ہیا کا استعمال ہوگا، ہیا وہ، ہیا مسلمۃ، شی از اے مسلمہ، شی از اے مسلمہ، یعنی وہ مسلمان ہے۔ الباب، الباب مینس ڈور، الباب مغلق، the door is closed، the door is closed۔ مؤنث کے لیے مغلقۃ استعمال ہوگا، النافذۃ مغلقۃ، the window is closed، النافذۃ مغلقۃ، the window is closed۔ المندیل وسخ، مندیل مینس آپ کو پتہ ہے ہینکرچیف، رومال، المندیل وسخ، the handkerchief is dirty۔ تو وسخۃ کرتے ہیں ہم، الید وسخۃ۔ تو الید ہم کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہمارا باڈی پارٹ ہے جو کہ دو ہے، اس لیے یہ مؤنث کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ الید وسخۃ، the hand is dirty، the hand is dirty، ہاتھ گندا ہے۔ الشأی حار، الشأی حار، the tea is hot۔ تو حار کا مطلب ہوتا ہے ہاٹ، الشأی حار the tea is hot، ٹھیک ہے، یعنی مذکر ہے یہ۔ القہوۃ حارۃ، القہوۃ حارۃ، the قہوہ is hot۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں قہوہ کیا ہے؟ گرم ہے، ٹھیک ہے۔ حارۃ ہم نے استعمال کیا تاء مربوطہ کے ساتھ۔ المسجد بعید، المسجد، مسجد میں نے پہلے ہی بتایا کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی میسکولین ہے۔ المسجد
بعید، مسجد از فار، مسجد کیا ہے؟ دور ہے. المدرسۃ بعیدۃ، المدرسۃ بعیدۃ، اسکول از فار. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جیسے جیسے ہم نے مؤنث یہاں پہ بنایا ہے ویسے ویسے ہم نے کیا کیا، تا مربوطہ استعمال کیا ہے. تو ہم اور اگزامپل لیتے ہیں، آپ لوگ یہ چیزیں لکھ لیجیے. الطالب مریض، الطالب اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ. اوکے، الطالب مریض، اسٹوڈنٹ از سک. اوکے، اسٹوڈنٹ از سک. اب ہم اس کو فیمیل کیسے بنائیں گے؟ الطالبۃ، یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ از سک. الطالبۃ مریضۃ، فیمیل اسٹوڈنٹ از سک. الحصان سریع، الحصان، الحصان means the horse، horse is fast. الحصان سریع، یعنی یہ مذکر ہے اس لیے سریع استعمال ہو رہا ہے. الحصان سریع، the horse is fast means he is running fast. السیارۃ، السیارۃ سریعۃ، the car is fast. اوکے، یعنی کار تیز چلتی ہے. القمر جمیل، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. تو قمر کیا ہے؟ مذکر ہے. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ قمر کیا ہے، یعنی چاند جو ہے مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اور جو شمس ہے، عربی میں شمس جو ہے، سورج جو ہے، وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو طلعت الشمس بولتے، سورج نکلا. اور قمر کو کیا بولیں گے؟ طلع القمر، چاند نکلا. الشمس جمیلۃ، الشمس جمیلۃ، the sun is beautiful. الاب جالس، الاب، اب means ابا، father. الاب جالس، جالس means sitting، the father is sitting. تو کیا آ جائے گا؟ الام، الام کوئی نہیں بولے گا کیونکہ امو چچا ہو جائے گا. الام مدر از جالست، مدر از سٹنگ. الام جالست. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، صحح الجمل الآتیہ، یعنی کریکٹ دا فالوونگ سینٹینسز. یعنی سینٹینس کیا ہے، آپ کو غلط دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے. تو میں یہ غلط سینٹینس لکھ رہا ہوں. حقیبۃ من ھذا، تو کیا یہ سینٹینس صحیح ہے؟ جبکہ یہاں پر دیکھیں آپ حقیبہ میں پہچاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تائے مربوطہ، تائے مربوطہ کس کی علامت ہے؟ یہاں پر مؤنث کی علامت ہے، یعنی فیمیل کی سائن ہے. تو یہاں پر ھذا کی جگہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ ھذہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ھذہ استعمال کریں گے. حقیبۃ من ھذہ، ہوز بیگ از دس، یہ کس کا بستہ ہے، یہ کس کا بیگ ہے. دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے، الغرفۃ مفتوح. تو یہاں پر آپ دیکھیں الغرفۃ، تو غرفہ کیا ہے؟ الغرفہ، الغرفہ جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے، تا مربوطہ بھی لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے روم، کمرہ. مفتوح اس کے آگے لکھا ہوا، تو مفتوح کیا ہے؟ یہ ایز اے مذکر استعمال ہوا ہے، یعنی
کمرہ کھلا ہوا ہے، تو یہاں پر اگر تا مربوطہ ہے تو یہاں پر بھی تا مربوطہ آ جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اس کو ہم کو صحیح کرنا ہے۔ تو صحیح ہم کس طرح کریں گے؟ اس طرح کر لیں گے، الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ، the room is open۔ نیکسٹ ہے ھذا سیارۃ الطبیب، ھذا سیارۃ الطبیب۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ھذا سیارۃ الطبیب، سیارہ کیا ہے؟ سیارہ مؤنث استعمال ہوا، یہاں پہ اشارہ کس سے کر رہے ہیں؟ ھذا سے کر رہے ہیں، تو سیارہ مؤنث ہے، یہ مذکر، تو یہ غلط ہو گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو الف دکھ رہا ہے مذکر، اس کو ہم کیا کرنا ہے؟ مؤنث کر دینا ہے، ہمیں کر دینا ہے ھذہ، ھذہ سیارۃ الطبیب، دس از ڈاکٹرس کار۔ اس کے بعد لکھا ہوا ھذہ مفتاح السیارۃ، ھذہ مفتاح السیارۃ، دس از کار کی، دس از کار کی۔ تو مفتاح کا مطلب کیا ہو گیا؟ کی، السیارہ مطلب کار۔ تو یہاں پر دیا ہوا ھذہ مفتاح السیارۃ، کیا یہ صحیح ہے؟ مفتاح یہ مذکر استعمال ہوا ہے، تو ہم اشارہ کس کے ذریعے کریں گے؟ مذکر کے ذریعے کریں گے، تو ھذہ چینج کس میں ہو جائے گا؟ ھذا میں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے این السیارۃ هو فی الشارع، این السیارۃ، ویر از دا کار، این السیارۃ، ویر از دا کار۔ اس کا جواب کیا لکھا ہوا؟ ہوا فی الشارع، اٹ از ان دی اسٹریٹ، وہ روڈ پر ہے۔ تو یہاں پہ تو ہوا لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ ہوا صحیح ہے؟ کیونکہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سیارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سیارہ تو کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نہ کہ ہوا آئے گا، یہاں پر کیا آئے گا؟ ہیا آئے گا۔ ہیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے۔ اور ہوا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے ہی فی الشارع، ہی فی الشارع، اٹ از آن دی اسٹریٹ۔ تو میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بہت آسان ہے، آسان اس طرح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تا مربوطہ جو بھی اس کی صفت آ رہی ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو مؤنث نام ہوگا یا غیر چیزیں جو ہیں، یعنی انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، اگر وہ مؤنث کے حکم میں آ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں تا مربوطہ بڑھا دینا ہے۔ جیسے الطالبۃ مریضۃ، یہاں پہ ہم نے کیا لکھا تھا؟ الطالب مریض، دا اسٹوڈنٹ از سک۔ جب ہم نے اس کا مؤنث بنایا تو ہم نے کیا کیا؟ الطالبۃ، یعنی تا مربوطہ ہم نے اس کے آگے لگا دیا، ٹھیک ہے؟ الطالبۃ مریضۃ۔ دوسرا دیکھیں الحصان سریع، دا ہارس از فاسٹ۔ تو یہاں پہ حصان کیا ہے؟ مذکر ہے، اور ہم نے سریع لے کر آیا ہے۔ اور جب ہم سیارہ کے بارے میں بات کی ہم نے السیارۃ، السیارۃ کا مطلب ہوتا ہے کار، سریعۃ فاسٹ، دا کار از فاسٹ۔ تو یہاں پہ دیکھیں السیارۃ کو جیسے ہم نے وہاں پر تا مربوطہ لگائے، اور یہ پورا جملہ مؤنث والا ہو گیا، السیارۃ سریعۃ، دا کار از فاسٹ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں القمر جمیل، القمر جمیل، تو یہاں پہ ہم نے تا مربوطہ لگایا تو کیا ہو گیا؟ الشمس جمیلۃ، دا سن از بیوٹیفل۔ تو یہاں پہ قمر کیا ہے؟ مذکر ہے، اور شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ الاب جالس، الاب جالس، دا فادر از سٹنگ۔ الام جالسۃ، مدر از سٹنگ۔ جب مدر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو تا مربوطہ لگا دیے۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔
اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، کریکٹ کیا ہے، یعنی کچھ ایگزامپلس ہمیں دی گئی تھی جو کہ غلط تھی، تو ہم نے مذکر مؤنث کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا کیا ہے، اس کو کریکٹ کیا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا تھا، پہلے حقیبۃ من ھذا لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو چینج کیا ہے ھذہ میں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حقیبۃ کیا ہے، مؤنث ہے، تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو اشارہ کس سے کریں گے، اس میں اشارہ ھذہ کے ذریعے کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا لکھا تھا، الغرفۃ مفتوح لکھا ہوا تھا، جس کو ہم نے چینج کیا ہے الغرفۃ مفتوحۃ میں کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ الغرفۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، جس میں تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ گئے کہ یہ مؤنث ہے، یعنی فیمیل ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ادھر مفتوحۃ کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ھذا سیارۃ الطبیب، اس طرح لکھا ہوا تھا، تو ہم نے کیا کیا، ھذہ۔ کیوں کیا ھذہ؟ کیونکہ سیارہ یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس میں اشارہ کس طرح کریں گے، ھذہ کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے کیا کر دیا، ھذہ سیارۃ الطبیب۔ اس کے بعد کیا، ھذا مفتاح السیارۃ، ھذا مفتاح السیارۃ، تو یہاں پہ ھذہ لکھا ہوا تھا، ھذہ مفتاح السیارہ، تو ہم نے کیوں چینج کیا، اس لیے کہ مفتاح یہ مذکر ہے، اس وجہ سے ہم نے ھذا کے ذریعے اس میں اشارہ لیا ہے، ھذا مفتاح السیارۃ، یعنی جو بعد والا ہے اس کے ذریعے نہیں لیں گے، بلکہ جو اس کے بعد فوراً آتا ہے اسی کے ذریعے ہم مذکر مؤنث کا جو اس میں اشارہ ہے وہ لیں گے۔ دیکھیں این السیارۃ، ویئر از دا کار، یہاں پہ لکھا تھا ہوا فی الشارع، ہوا فی الشارع، اٹ از ان دس اسٹریٹ، تو وہاں پر ہوا لکھا ہوا، جبکہ سیارہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ہم کون سی ضمیر استعمال کریں گے، ہیا استعمال کریں گے، اور ہوا کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ مذکر کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اب۔ اس کے بعد دیکھیں اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، یہ سوال دیا ہوا ہے۔ اقرأ مطلب ہوتا ہے پڑھو، واکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھو۔ اقرأ، جب قرآن نازل ہوا پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اقرأ والی آیت پہلے نازل، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پڑھنا۔ اقرأ واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، ما ضبط اواخر الکلمات، ود دی کریکٹ اینڈنگس، یعنی آخری جو کلمہ ہے اس کے اوپر کیا آئے گا وہ آپ کو برابر کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر اگزامپل دی ہوئی، ھذا لمحمد، ھذا لمحمد، تو یہاں پر لام جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر ہے، لام حرف جر ہے، ھذا لمحمد، دس از فار دی محمد۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو لام ہے، لام کا مطلب جو ہوتا ہے کے لیے، کے لیے کے لسان، یعنی فار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے، ھذا لمحمد، دس از فار دی محمد، دس از فار محمد۔ وذالک لحامد، اور ذالکہ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا تھا، دیٹ، یعنی اس میں اشارہ بعید، اینڈ دیٹ از فار حامد، دیٹ از فار حامد۔ اس کا دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، لمن ھذہ، لمن ھذہ، فار whom از دس۔ تو یہاں پر دیکھیں جب ہم نے کہہ دیا لمن ھذہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ھذہ جب ہم کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ کے ذریعے، تو یہ کسی مؤنث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ لمن ھذہ، فار whom از دس، ھذہ لیاسر، ھذہ لیاسر، دس از فار دی یاسر، یہ کس کے لیے ہے، یاسر کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ رہیں گے کہ یہ جو چیز ہے وہ مؤنث ہے۔ جیسے لمن ھذہ سیارہ اگر میں کہہ دوں، لمن ھذہ سیارۃ، فار whom از دس کار، ھذہ سیارۃ لیاسر، دس کار فار یاسر۔ تو یہاں پر یہ جو ہے اس کے بعد والا جملہ وہ حذف ہے ایک طرح سے، اشارے کے ذریعے کام ہو گیا ہے، اس کے لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تو یہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو یہاں پہ دیکھیں للہ کیوں بول رہے ہیں ہم، اس لیے کہ یہاں پر لام کیا ہے، حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کے لیے یا فور کے میننگ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، الف لام استغراق کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے، للہ، اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے، آل دی پریزز فار اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں للہ المشرق والمغرب، للہ مشرق
والمغرب. For Allah is east and west. مشرق والمغرب. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مشرق مطلب ایسٹ اینڈ مغرب مینس ویسٹ. فار اللہ از ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو یہاں پر حرف لام آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے، حرف جر میں سے ہے، اور کیا کام کرتا ہے. حرف جر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہ داخل ہوتا ہے اس پر کیا کرتا ہے، اس کو جر دیتا ہے. تو اس نے بھی اپنا کام بخوبی کیا ہوا ہے. لمحمد، لحامد، لیاسر، الحمد للہ، للہ المشرق والمغرب. ھذا القلم لعثمان، ھذا القلم لعثمان. This pen is for عثمان. تو یہاں پر لام نے اپنا کام نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کس میں سے، غیر منصرف میں سے. تو انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 یا 21 میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہاں پر اس نے عمل کیوں نہیں کیا اور اس پر زبر کیوں آیا ہے. لیکن یہ مجرور ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قلم کس کا ہے؟ عثمان کا ہے. تو میرے خیال سے یہ حرف جر جو لام ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد ہم لیں گے نیو ورڈز، الکلمات الجدیدۃ. المکوات. المکوات کا مطلب آئرن پریس جو ہم کرتے ہیں کپڑوں پر، استری. المکوات پریس. البقرۃ، البقرہ کاؤ، دا کاؤ گائے. الاذن ایئر یعنی کان. الام، الام کا مطلب ہوتا ہے ماں، مدر. النافذۃ، نافذہ کا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ونڈو، کھڑکی. کھڑکی. الدراجۃ، الدراجۃ کا مطلب ہوتا ہے سائیکل، بائی سائیکل انگلش میں. الفلاح، الفلاح دا فارمر، کسان. الید، الید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہینڈ. الثلاجۃ، الثلاجۃ ریفریجریٹر، فریج. جداً تو ہوتا ہے بہت، ویری، ٹو کے میننگ میں آتا ہے. الملعقۃ، الملعقۃ کا مطلب ہوتا ہے اسپون، چمچہ. القدر، القدر کا مطلب ہوتا ہے ویسل، ہانڈی جس میں کھانا پکتا ہے. الانف، الانف مطلب ہوتا ہے ناک.
الرجل، آپ کو فرق پتہ ہی ہوگا، الرجل الرجل، الرجل مطلب پیر، اس کو پیر نہیں پڑھنا، پیر ہے ہاں، اور الرجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ اس کے بعد ہے الشائی، الشائی کا مطلب چائے، جو کہ ہمیں بہت پسند ہوتی ہے چائے۔ سریع، سریع کا مطلب ہوتا ہے تیز، فاسٹ کو ہم سریع کہتے ہیں۔ الفم، الفم کا مطلب ہوتا ہے ماؤتھ، منہ۔ القہوۃ، قہوہ کا مطلب ہوتا ہے قہوہ، کافی، کافی کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے کافی، ناٹ کافی، یہ کافی ہے۔ تو یہ کیا تھے، ورڈ میننگ تھے جو ہم نے چیپٹر نمبر 6 کے اندر سیکھیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ تمام ورڈ میننگ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور جتنی آپ کو ورڈ میننگ یاد ہوگی اتنی آپ کی گراسپنگ جو ہے، آپ کی جو مضبوطی ہے وہ اچھی ہوگی۔ یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 6 ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔